نہ کوئی باضابطہ اعلان، نہ توپوں کی گن گرج، بس اچانک فضا میں ایک سایہ نمودار ہوتا ہے اور پھر بم گرنے کی آواز، تباہی، اور ایک ملک دوسرے پر الزام لگا دیتا ہے۔ بھارت کل سے اب تک پاکستان کے مختلف شہروں میں بڑے شہروں میں ڈرونز بھیج چکا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ شاید ابھی روایتی میدان میں نہ ہو رہی ہو، لیکن ایک ایسی خطرناک جنگ شروع ہو چکی ہے جس میں سپاہی نہیں ڈرون لڑ رہے ہیں۔ پہلگام اٹیک کے بعد 6-7 مئی کے درمیانی شب بھارتی فوج نے بزدلانہ حملے کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے علاقوں کوٹلی، مظفر آباد اور باغ کے علاوہ مریدکے اور بھاولپور، احمد پور شرقیہ میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا تھا، جس میں 2 مساجد شہید ہوئیں، جبکہ حملوں میں 4 بچوں سمیت 31 پاکستانی شہید اور 51 زخمی ہوئے تھے۔ صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں، Now you just wait for our response۔ انڈیا کی جانب سے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملے کے بعد پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان LOC اور دیگر بارڈرز پر باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد پاکستانی اور ہندوستانی عوام نے ایک اور بالکل نیا اور حیرت انگیز منظر دیکھا جو روایتی جنگ سے بالکل ہٹ کر تھا۔ ڈرونز، جی ہاں، ہوا میں اڑتے ڈرونز۔ انڈیا دا ڈرون چیک کرو جی، ساڈے کتنے آیا ہے، چیک کرو انڈیا دا ڈرون جا رہا جی۔ کوئی سلا نہیں ہے، ویکھو ادھر جو پاکستان کے اندر راولپنڈی، اسلام آباد تک آ گئے۔ پاکستانی افواج نے انہیں مفروض یا نشانہ بنا کر زمین پر اتارنا شروع کر دیا۔ لیکن لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی کہ اس نئے ہتھیار سے تو دشمن ان کے گھر تک آ پہنچا ہے۔ لیکن اس کے بعد پاکستان کے ڈرونز بھی انڈیا میں اس سے بھی زیادہ خطرناک بن کر انٹر ہو گئے۔ انڈیا میں بھی خوف پھیلنے لگا۔ پہلے پاکستان میں انڈیا کے میزائل کا کامیابی سے گرنا، پھر پاکستان کے ڈرونز اور فتح میزائل کا کامیابی سے گرنا، دونوں ممالک کی عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ اب تو ہم اپنے ملک میں بھی محفوظ نہیں۔ اس کے بعد 10 مئی کو پاکستان کے سائبر اٹیک سے انڈیا کے 70% پاور گریڈز کا کنٹرول پاکستان کے ہاتھ آنا، انڈیا کی مین ویب سائٹس کا کنٹرول بھی ہیک ہونا، یقیناً اب جنگ روایتی ہتھیاروں سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ ہم نے جو ہالی ووڈ موویز میں سائی فائی وارز دیکھ رکھی ہیں، وہ اب حقیقت میں ہم اپنے اوپر بیتی دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے۔ کیا یہ ڈرون وار ایک بالکل نئی جنگ کا آغاز ہے؟ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ یہ ڈرونز کہاں سے آ رہے ہیں، کس کے پاس زیادہ طاقت ہے، اور سب سے اہم بات، کیا یہ جنگ کھل کر میدان میں آ سکتی ہے؟ کیونکہ یہ کہانی صرف مشینوں کی نہیں بلکہ 2 ایٹمی طاقتوں کی چپکلش کی ہے۔ یہ جنگ بندوقوں کی نہیں، یہ نہ مورچوں میں لڑی جا رہی ہے، نہ فوجی ہتھیاروں سے، بلکہ یہ جنگ ہو رہی ہے آسمانوں میں۔ ایک طرف بیٹھا ہوتا ہے ایک نوجوان سپاہی کمپیوٹر کے سامنے، اور دوسری طرف سینکڑوں میل دور دشمن کا کیمپ بارود میں جلتا ہوا۔ اس جنگ کا نام ہے ڈرون وار، یعنی بغیر پائلٹ والے ہوائی جہازوں کی لڑائی۔ یہ ڈرون آسمان میں خاموشی سے گھومتے ہیں اور اچانک میزائل گرا کر واپس نکل جاتے ہیں اور بعض اوقات خود ہی پھٹ جاتے ہیں۔ پاکستان انڈیا وار میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے کئی ڈرونز پاکستان میں بھیجے گئے جنہیں پاک فورسز نے کامیابی سے تباہ کیا، جن کا مقصد واضح تھا۔ ایک تو یہ مہنگے ہتھیاریں بھیجنے سے کم خرچے والا اور کم رسک والا ہتھیار ہے۔ ڈرون گرا دیا جائے تو اتنا نقصان نہیں، لیکن طیارہ گرے تو پیسے الگ سے برباد اور پائلٹ پکڑے جانے پر ذلت الگ سے۔ فنٹاسٹک چاہیے پوری زندگی جان نہیں چھوڑے گی۔ What is your name? Wing Commander Abhinandan. I hope you like the tea. The tea is fantastic, thank you. یہ جنگ چپ ہے لیکن خطرناک ہے، کیونکہ ایک غلطی، ایک ڈرون کا غلط ہدف، اور دونوں ممالک ایٹمی جنگ کے دھانے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی ڈرون وار چڑھ جائے تو جیتے گا کون؟ چلیے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کے پاس ہے براک کمبیٹ ڈرون۔ یہ ڈرون اتنا خطرناک ہے کہ یہ میزائل بھی مار سکتا ہے۔ شاپر 2 اور شاپر 3
یہ جدید کیمرے اور مارک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ چین سے حاصل کردہ ونگ لوم اور اس طرح کے اور بہت ڈرونز جو پاکستان اس جنگ میں استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کے ڈرونز نہ صرف دہشت گردوں کے خلاف کام کر رہے ہیں بلکہ دشمن پر حملے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، جیسا کہ اس جنگ میں پاکستان نے اپنے ڈرونز بخوبی استعمال کیے۔ اب بات کر لیتے ہیں انڈیا کی۔ انڈیا کے پاس ہے اسرائیلی ہیرون ڈرونز۔ یہ ڈرون بہت اونچی پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ڈرون کی خاصیت ہے کہ یہ خود جا کر بھی پھٹ سکتا ہے، اور ابھی امریکہ سے حاصل کیے گئے MQ-9 ریپر ڈرونز جنہیں دنیا کے خطرناک ترین ڈرونز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر تعداد کی بات کی جائے تو دونوں ممالک کے پاس بہت سے ڈرونز موجود ہیں جن کی ایگزیکٹ تعداد بتانا مشکل ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کامیاب ڈرون آپریشن کیے ہیں، جبکہ انڈیا ابھی بھی کئی علاقوں میں صرف ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ڈرون وار میں صرف ہتھیار نہیں، دماغ بھی جیتتا ہے۔ بہرحال پاکستان میں جو ڈرون گرائے گئے وہاں تو عوام ہی جیتتی نظر آئی، جو خود میدان میں اتری اور شاٹ گنوں سے ڈرونز گراتی نظر آئی۔ کچھ دیسی بوائز اور ڈرونز اٹھا کر شاٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ کچھ دفاعی تجزیہ کار تو یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ استاد یہ ڈرونز ہیں ہی بیکار، اس کا پلگ شاٹ ہے، اس کی وائرنگ درست نہیں۔ کچھ لوگ تو ڈرونز کے انجن کو اپنے 125 میں فٹ کرنے کی بھی بات کر رہے تھے۔ یہ پاکستانی قوم کی سینس آف ہیومر ہے جو انہیں ایسے تناؤ والے ماحول میں بھی حوصلے میں رکھتی ہے۔ کیا ڈرون وار ایٹمی جنگ کا آغاز بن سکتی ہے؟ ایک چھوٹا سا ڈرون اگر کسی غلط جگہ پر جا گرتا ہے تو کیا وہ ایٹمی جنگ کا بہانہ بن سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، اور یہ خطرہ ہر وقت موجود ہے۔ 2020 میں امریکہ نے ڈرون سے ایرانی جنرل کو مارا، نتیجہ دنیا تیسری جنگ عظیم کے دھانے پر آ گئی تھی۔ اب ذرا سوچیں، اگر پاکستان کا ڈرون غلطی سے انڈیا کی ملٹری بیس پر گر جائے یا انڈیا کا ڈرون لائن آف کنٹرول کراس کر جائے تو الزام بازی شروع ہو جائے گی، اور اگر ایک میزائل بدلے میں چلا تو پاکستان اور انڈیا دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ ایٹمی جنگ میں جیت کسی کی نہیں ہوتی، صرف تباہی ہوتی ہے۔ ایک ڈرون کی غلطی، ایک جنگی جنون، ایک ایٹمی میزائل، بس اتنا کافی ہے دنیا کو آگ میں جھونکنے کے لیے۔ اگر بم پھٹا تو صرف انڈیا پاکستان ختم نہیں ہوں گے بلکہ پوری دنیا افیکٹ ہوگی۔ ڈرونز کی دوڑ میں اصل طاقت وہ ہے جو جنگ روک سکے، نہ کہ صرف جنگ لڑ سکے۔ کون جیتے گا، عوام یا ہتھیار؟ ایک طرف انڈیا تو دوسری طرف پاکستان، دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار، ڈرون، میزائل، فوج۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر جنگ ہوئی تو کون جیتے گا؟ کیا جیت وہ ہوگی جس کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، یا وہ جس کی قوم بچ جائے گی؟ جنگ میں جیتنے والا بھی ہارتا ہے، کیونکہ دونوں طرف ماؤں کی گودیں اجڑتی ہیں، بچوں کی ہنسی چھن جاتی ہے، شہروں کی روشنی اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ اصل جیت بندوق سے نہیں، عقل، علم اور امن سے ہوتی ہے، ڈرون سے نہیں، ڈائیلاگ سے ہوتا ہے فرق۔ اگر ہم نے صرف ہتھیاروں پر بھروسہ کیا تو کل نہ انڈیا بچے گا نہ پاکستان، لیکن اگر ہم نے عقل سے کام لیا تو دونوں قومیں ترقی کریں گی۔ دونوں ملکوں کی عوام پہلے ہی غربت اور جہالت میں پھنسی ہوئی ہے۔ 2024 میں بھارت کی 27.5% آبادی غربت کی لکیر سے بھی نیچے عبرتناک زندگی گزار رہی ہے، یعنی 50 کروڑ سے بھی زائد آبادی۔ انڈیا کے سلمز پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اگر تعلیم کی بات کی جائے تو انڈیا میں شرح خواندگی 76.3% ہے، اور بھارت میں 11,70,000 بچے آج بھی اسکول نہیں جاتے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں یہ شرح اور بھی کم ہے، جو کہ ہے صرف 60%، جن میں مردوں کی شرح ہے 68% اور عورتوں کی 52%۔ اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں آج 2,53,70,000 بچے اسکول نہیں جا رہے۔ باقی معاشی اور اخلاقی فگر آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں دیشوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہے، بلکہ ہم خود ہی اپنے دشمن ہیں۔ جنگ وہ نہیں جو دشمن سے لڑی جائے، اصل جنگ جہالت، نفرت، غربت اور انتقام کے خلاف ہے، اور یہ جنگ صرف عوام کی طاقت سے ہی جیتی جا سکتی، نہ کہ ہتھیاروں سے۔